اور وہ نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ جس پر ہم کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو وہ کرم بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے نعت خوان گزرے، شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شرف الدین بوصیری۔ اب امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے اور آپ کے نزدیک شیخ الحدیث ہونے کی بنا پر معتبر نہیں ہے، عربی نسل ہونے یا مقام علم کی بنا پر بالکل نہیں۔ اب امام شرف الدین بوصیری بیمار تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بیماری فالج کی تھی، 10 یا 14 سال سے بیمار تھا بندہ۔ اب بندہ پیرالائزڈ ہے تو پیرالائزڈ پرسن کے لیے تو 1-2 سال بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، ورنہ اس پیرالائز ہونے میں معاملات ہی ایسے ہو جاتے ہیں۔ مگر قربان جائے، سلام ہے اس ہستی کو کہ عرصہ گزر گیا اور ایک وقت میں اس وقت کے حکماء اور ڈاکٹرز نے کہا بوصیری تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب 10-12 سال سے 14 سال سے بیمار بندہ، جب بندہ کہے کہ تو ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا امام شرف الدین بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپسیٹ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ ہاں میں اگر ایسا معاملہ ہے تو بھائی پھر سوچنے کی بات ہے، میں تو اب جانے والا ہوں۔ اب آپ نے جب یہ پیغام ملا کہ تیری موت واقع ہونے والی ہے، آپ نے کہا نہیں، کہ میں غلام ایسا ہوں، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانتا ہوں جو فتووں والا نہیں، کہ میرے دل میں شاید میرے آقا کا کرم ہے اور میرا دل میرے آقا کا گھر بنا ہوا۔ آپ نے اشعار لکھے جسے ہم آج بھی قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا پہلے نام قصیدہ بردہ نہیں رکھا۔ کیا کیا اس کا پہلے نام؟ اور اسے شہرت بھی تھی کہ شرف الدین بوصیری نے لکھا کہ 300 کے قریب اشعار ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری نے لکھا یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہی سوا کا اندہ حلول للحادث العممی، بڑا مشہور ہے اس لیول پر کہ آج بھی اس شاکان کی پہچان ہے قصیدہ بردہ۔ اپنے اشعار لکھے، پرانا دور تھا، پرنٹنگ تو ہے نہیں، اپنے ہاتھ سے وہ جس انداز میں لکھا، لکھ کے اب اسے کہتے ہیں عشق۔ عشق و محبت کبھی بھی جب تک بندہ یہ فتووں کے بھنور میں رہتا ہے عاشق نہیں بنتا۔ وہ عشق کے لیے اب شرف الدین بوصیری ہے، بوصیری کہتے ہیں میں تو اس بادشاہ کا ماننے والا ہوں، اور یاد رکھ لیں ایک ہاسپٹل ایسا بھی ہے کہ جہاں سے مجھے خیر بھی پڑے گا، خیرات بھی ملے گی، اور وہ ہاسپٹل ایسا ہے کہ وہاں سے میرا خالی دامن بھرا بھی جائے۔ اچھا اب ڈاکٹر سخت ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے تو اتنا بڑا، بھائی تمہیں کہا کہ تمہارا وہ نیورو سسٹم ہی ختم ہو چکا، جب انسان کا نیورو سسٹم ہی ایکسپائر ہو جائے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ شرف الدین بوصیری پھر کہتے ہیں کہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ اشعار تھے، حضور کی نعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھی، نعت پڑھ کے وہ جو لکھا تھا وہ سرہانے کے نیچے رکھا۔ کیا ہوتا ہے، اب میں اس آپ کا دھیان مسجد سے باہر نہیں، ورنہ محبت کا یہ تصور ہے کہ بندہ وہ خط لکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرے محبوب تک پہنچے۔ ایمان تھا بوصیری کا، خط لکھا ہے، علم تھا، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے ہاسپٹل سے کرم بھی ہوگا، خیرات بھی ملے گی، اور پھر یاد رکھنا ایسی خیرات ملے گی، پھر تمہیں دکھاؤں گا بھی کہ ایسے نوازا جاتا، پھر تمہیں دکھاؤں گا بھی۔ سو گئے، کہاں سوئے ہوں گے؟ آنکھیں بند کی ہیں۔ جب آنکھیں بند کی ہیں پتہ نہیں کیا غلط مانی بوصیری نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں شرف الدین میں تیرا محبوب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں، اٹھ اور نعت سنا، اٹھ اور نعت سنا۔ اگر فتووں میں ہوتے کہتے یہ کیسے ممکن ہے، مگر بوصیری بھی دیوانہ تھا،
بصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو روز نعتیں پڑھتا ہوں تیری، میں تو تیرا ذکر کرتا ہوں، بادشاہ بتا کون سی نعت سناؤں، کون سی؟ جب کبھی بندہ تاجدار کائنات کی سر ہو یا نہ ہو کبھی کبھی پڑھا کریں۔ اب یقین کیجئے نعت مصطفیٰ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل میں پھر وہ محبت پیدا کرتی ہے کہ بندہ خلوص سے پڑھے تو مدینے سے اسے خیر ملتا ہی ملتا۔ یاد رکھ لیں ایسا ممکن ہی نہیں، شرط یہ ہے وہ لوگوں کے لیے نہ ہو، پھر دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ بندہ جب کبھی اکیلا ہے نا تو اکیلے بیٹھ کے پڑھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کہا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تھے کہ یا رسول اللہ میں تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں، سائل ہوں تیرا، اور جب تیرا سائل ہوں تو پھر تیرا کام ہے کرم کرنا، اور پھر کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بریلی کے تاجدار اللہ نے تجھے جو محبت عطا کی کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جہاں سے مانگا جائے تو ریفیوز ہو جاتا ہے، لوگ نہیں ملتے ہیں، پر تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو وہ بصیری تھے، حضور فرماتے ہیں بصیری جو آج ہی کہی ہے نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کا، وہ سنا۔ اب بصیری نے وہ کلام سارا سنایا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنایا، حضور نے سنا، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی بھی تھے۔ حضور فرماتے ہیں بھئی ہمارے ماننے والے نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، ابوبکر دیکھیں، اے عمر تو بھی دیکھ، عثمان و علی آپ بھی دیکھیں۔ اب جب شرف الدین بصیری کا کلام سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں اور آپ سنتے ہیں نا، حضور کے کندھوں پر کملی ہوتی ہے، چادر مبارک ہوتی ہے، حضور نے وہ چادر اتاری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر اپنے اس نعت خان کو انعام دی۔ کیا کیا؟ انعام دی۔ اب بندہ کہے کہ مجھے پکڑ کے دکھائیں تو یہ نہیں، باقی آج تک جو محدثین کے دنیا بیان کرتی ہے ان کے ہاں بڑی دنیا نے بیان کیا۔ جب چادر عطا کی شرف الدین بصیری نے قدم بوسی کی، قدم بوسی کر کے آپ سو گئے۔ پھر جب سونے کا منظر ہوتا ہے، صبح اٹھے، یاد آیا بصیری رات کو تیرا تو بادشاہ آیا تھا، ہاں تو نے جسے کہا تھا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، پر اے تاجدار کائنات تیری ذات کا سویرا ہی عجیب سا ہے۔ آپ کو یاد آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر حیران رہ گئے کہ میں نے کہا کہ شرف الدین بصیری مفلوج تھے۔ شرف الدین بصیری جب اٹھے تو اٹھ کے حرکت کرنا چاہیے، تو بصیری حیران رہ گئے۔ جو رات تک ڈاکٹر کہتے تھے کہ تمہارا نیرو سسٹم ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ بصیری اپنی چارپائی سے نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اپنے صحن میں چلنا بھی شروع کر دیا۔ اچھا جب چلنا شروع کر دیا، اب حیران کن بات ہے، شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر واپس آئے، اپنا سرہانہ چیک کیا، اور وہ جو خواب میں میرے آقا نے چادر عطا کی تھی، اب خواب میں جو بھی بندے کو ملتا ہے، بابا کوئی دنیا کا بادشاہ ہو تو وہ کچھ لے جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا مطلب ہی یہ ہے، میرے آقا کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ پچھلی دفعہ کہا تھا، حسن بادشاہ کہتے ہیں حضور دیتے ہی اتنا ہے، عطا ہی اتنا کرتے ہیں، جو ایک بار منگتا بنتا ہے۔ تاجدار کائنات اتنا بادشاہ ہے، اسے اتنا نوازتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے لیے بادشاہ بن جاتا، پھر وہ منگتا رہتا ہی نہیں، پھر لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ شرف الدین کو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی۔ میں نے اسی لیے کہا نا، نعتیں پڑھا کریں محافل کے لیے نہیں، خود، اور یہ بہت بڑا بندہ خود نعت پڑھے، اپنی اولاد کو بٹھائے، یہ اتنا اتنا بڑا حلقہ درود کی محفل بن جاتی ہے۔ اب یقین کیجئے، اور اس سے وہ رزلٹ نکلتا ہے جو کسی اور سے نہیں نکلتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ٹی وی پر تو شاید اکٹھے ہوتے ہیں،
ہم شاید سوشل میڈیا کے کسی کلپ پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، میں اور آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں تو صحیح، کیا میرے اور آپ کے گھروں میں یہ کاری شاری تو بعد کی ذات ہے نا، ہم تو بعد میں آتے ہیں۔ جہاں سے بھی انقلاب آتا ہے یاد رکھ لیں وہ بندے کی اپنی والدین کی تربیت سے آتا۔ اگر ہم اس میں جہاں اسے پروسیجر لائف سکھاتے ہیں، جہاں ڈگریوں کی بات کرتے ہیں، جہاں فزکس کیمسٹری آتی ہے، جہاں بایو اور میتھ کے اذکار ہوتے ہیں، جہاں انگلش کے ایسیز پر تبصرے ہوتے ہیں، جان کیٹ اور جی بی شاہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ہم شیکسپیئر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک لمحہ کے لیے اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا ذکر کریں، بیٹا میں ایسے پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، تو اچھی نعت پڑھتا ہے، انعام کا ذکر کریں۔ اب جی بی شاہ پڑھا ہوا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ کو وہ آپ کے انگلش لٹریچر کی بھی بات نہیں کر سکتا۔ جو بیٹے سے نعت سنی ہے یا سنائی ہے، رب محمد کی قسم ہے قبر کی پہلی رات میں خود نعت پڑھی ہونے کا فائدہ بھی ہوگا اور قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جائے۔ قبر کا اندھیرا کب بدلے گا؟ جب میرے اور آپ کے نئی شرط کے آپ وہ گھر کو درس بنا دیں۔ یہ تو سمجھنا تقاضے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی محبت میں میرے آقا کا ذکر ہو، اعلیٰ حضرت کے وہ ترانے ہیں کہ بڑی دنیا حضور کی ثنا خوان ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تاجدار کائنات کی وہ ثنا خوانی کی ہے کہ کم لوگ وہ کرتے۔ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی نعت کا اجر ملا۔ ابو سیری نے کسی محفل میں تو نہیں پڑھی، خود پڑھی، خود لکھا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولا جو کچھ بھی ملتا ہے ہوتا ہے دیتا تو ہے، پر ملتا تب ہے جب اشارہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے سرہانے کو دیکھا تو بصیری حیران رہ گئے، وہ جو چادر حضور نے خواب میں عطا کی تھی آپ کے سرہانے پڑی تھی۔ اب حیران ہو گئے، چادر مبارک کو اٹھایا، پھر رو پڑے، رو کے کہتے ہیں مدینے کے بادشاہ میں تو پہلے بھی مانتا تھا، پر اے تاجدار کائنات تو نے حد کر دی، اور یہ حد ہے جو ساتھی اپنی جگہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض اپنی جگہ، مگر دلوں میں محبت و الفت رسول کے پیمانے سجائیں، دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا کریں۔ اب یقین کیجئے محبت و الفت کا وہ اثر ملتا ہے کہ جس اثر سے قبر روشن ہو۔